عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہی میں ملاوٹ نہ ہونے پائے، انشاءاللہ جنت یقینی، خطاؤں کے باوجود جنت یقینی، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مل کے کہیں گے انشاءاللہ، اکٹھے کہیں گے، جتنی قوت ہوگی پوری قوت کے ساتھ کہیں گے الہ العالمین۔ دنیا ناراض ہوتی تھی، فتوے لگتے تھے، بائیکاٹ ہوا کرتا تھا، جبہ و دستار والے بدکلامی کا نشانہ بناتے تھے، لیکن دنیا میں بھی ہم کہتے رہے، آج تیرے سامنے کہتے ہیں، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب، پھیلائیے ہی کی روشنی، پھیلائیے ہی کی روشنی، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ہی نجات ہے اور بھی ہلاکت ہے، توحید نجات کا راستہ ہے اور شرک ہلاکت کا راستہ ہے۔ مبہد بن جاؤ، ضمانت دیتا ہوں اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اس سے وفا کرو نا۔ قرآن پاک نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر تم مجھ سے وفا کرو تو میں بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا، پھر آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی۔ یقین نہ آئے تو سعودی عرب کی طرف دیکھ لو، اللہ سلامت رکھے اس سرزمین کے وقار کو، اللہ اور بڑھائے اس سرزمین کی عزت کو جہاں رحمت للعالمین کے قدم لگے ہیں۔ آج بھی اس سرزمین کو اللہ نے شرک و بدعت کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ زمین سونا اگل رہی ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب والوں کو اللہ نے کسی کا محتاج بنایا؟ وہ کسی مزار پہ جاتے ہیں؟ بولو نا، وہ کسی فقیر پیر کے قدموں میں جاتے ہیں، جھنڈیوں والی سرکار کا طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے تو سیکھا ہی یہی ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، رحمت للعالمین کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی ضرب لگاتے رہیو۔ کوئی بھی کا بیمار مل جائے تو آرام سے کہہ دیجیے اللہ ہی، گولی کی طرح لگے گی شیطان کے سینے میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انوکھی بات تو میں کہلوا نہیں رہا ہوں، قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں وعدہ لیتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی
مسجد کے اندر مدد کون کرتا ہے؟ تو مسجد کے باہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب و آزمائش میں کسے پکارا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے پکارا؟ یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ قرآن پاک نے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رات کے اندھیروں میں، دریا کی گہرائیوں میں، شکم ماہی میں یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو؟ میرے عزیز دوستو، بھولنا نہیں میری اس گزارش کو. اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گے انشاءاللہ آپ گواہی دیجئے گا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا. یہ سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، یہ سب مانگنے والے ہیں، دینے والا کون؟ یہ سب رونے والے ہیں، دامن بھرنے والا کون؟ یہ سب محتاج ہیں، مختار کل کون؟ انہوں نے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر اللہ سے ہی مدد مانگی. رحمت للعالمین کی مدد کرنے والا کون؟ یعقوب کو بیٹے سے ملانے والا، یوسف کو کنعان کے کنویں سے بچانے والا، شاہی مصر کے شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا.